الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے میں ہم موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نیکی کے کام یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں بھی اگر کوئی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ شخص برا ہے، وہ دور ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس لیے کہ جو ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر وہ کون سا ایسا مہینہ لائے گا جس میں بخشش کا کوئی ایسا سبب بنے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں بخشش اس قدر تیز ہوتی ہے کہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی طرف ترغیب دی۔ ہمارے نزدیک تو رائے یہ ہے کہ ماہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ جب کسی چیز کی طلب بڑھے گی وہ چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو ماہ رمضان میں چونکہ انسان ہر چیز کا حریص ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیز جو ایک چاہیے وہ 4 لینے کی کوشش کرتا ہے، تو جب چیز طلب بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، رسد میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آیا لوگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ عبادات کی طرف توجہ دیتے تھے۔ اب جیسے ہی چاند نظر آیا، چاند نظر آنے سے پہلے ہی راشن کو اکٹھا کیا جائے، کھانے پینے کی چیزیں جمع کی جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز کھانے پینے سے رک جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جو پورے سال کچھ نہیں کھا سکتا وہ کھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال عمومی طور پر یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کے کھانے پینے کا ماہ رمضان میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ روزے دار یعنی کہ افطار میں جو کھاتا ہے، سحری میں جو کھاتا ہے اس کا لیس علی الصائم حساب فی ما طعم وشرب فی رمضان۔ روزے دار ماہ رمضان میں جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک اور دوسرا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کھلائے پلائے، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یقول اذا دخل شہر رمضان مرحبا بمطہرنا فرمضان خیر کلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو آپ کہتے کہ مرحبا ہے اس مہینے کے لیے جو ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان خیر کلہ، رمضان تو کل کا کل خیر ہی ہے۔
سیام و نہاری ہی و قیام لیلی ہی، اس کے دن میں روزے ہیں، اس کی راتوں میں قیام ہے، والنفقۃ فیہ کالنفقۃ فی سبیل اللہ، اور ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے اب ماہ رمضان میں مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان کھانے سے زیادہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے، کہ اگر کھلائے پلائیں گے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اور لوگوں کا طریقہ یہی تھا۔ جب یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات تو پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبات دی جو ہم مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ماہ رمضان میں کیا تھے، اب وہ چند ہیں جو احادیث میں معلوم ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو عمومی طور پر جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ سب ہی ماہ رمضان میں کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، نماز ہو، ذکر و اذکار، کچھ بھی ہو، لیکن خاص اعمال جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رمضان المبارک میں ثابت ہیں، اس کو بیان کیا چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابن خزیمہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرنے والی فرماتی ہیں، ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخا، جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے اور کھڑے ہو جاتے۔ کمر باندھنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل تیار ہو جاتے۔ شد مئزرہ، آپ کمر باندھ لیتے یعنی بالکل مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے، اور اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخا، جب تک ماہ رمضان رہتا اس وقت تک پھر دوبارہ آپ اپنے بستر میں نہیں جاتے، بستر لپیٹ کر رکھ دیتے، پھر سونا نہیں ہے، پھر اللہ کی بندگی ہے، پھر اللہ کی عبادت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ یہ پہلا عمل ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ معصوم ہیں، معصوموں کے امام ہیں، آپ کا اتنا عمل کرنا ہماری ترغیب کے لیے ہے، ہماری ترغیب کے لیے ہے کہ ہم تو ماہ رمضان آئے تو دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، ہم تو یہی ہے نا، دن بھر سوئیں گے رات بھر جاگیں گے، یا رات بھر سوئیں گے دن بھر جاگیں گے۔ ہمارا عمل، ہمارے اعمال ایسے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ من حیث القوم عمومی طور پر ماہ رمضان آنے سے ہمارے اعمال میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں آتا، بس کچھ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ معمولات وہی ہیں جو پورے سال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں تھا، آپ پھر سوتے نہیں تھے، یا اگر سوتے بھی تھے تو معمولی سا سوتے تھے تاکہ کچھ آرام مل جائے، کچھ راحت مل جائے، پھر عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہاں حدیث میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر بستر میں نہیں جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے یوں ہی اچانک سو جانا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، وہ ایک الگ ہے، لیکن بالکل معمول بنا کر سونا اور ارادے کے ساتھ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں فرماتے تھے۔ تو امتی ہونے کے لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں سونا کم کریں، سونا تو ہے ہی پھر، بلکہ ہم نے بزرگان دین سے سنا وہ بڑی محنت کرتے، اور جب کوئی کہتا کہ آرام بھی کر لیجئے تو کہتے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، وہ ایسے کرتے تھے اور کر رہے ہیں وہ۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، تھوڑا اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بیان کر دیا۔ دوسرا عمل جو یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا تغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا خشیت الہی سے، کہ اب عبادت کرنے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، تو اس ارادے کے تحت، رب کو راضی کرنے کے تحت، خشیت الہی کے سبب
آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، لہذا آپ نمازوں میں کثرت کرتے۔ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے۔ تو اب یہ دو اعمال یہاں بتائے اور ایک عمل پہلی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے، راتوں میں اس قدر قیام کرتے کہ پھر دوبارہ بستر میں نہیں جاتے۔ اب اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دوسرا طریقہ یہ کہ ماہ رمضان جیسے آتا تو خشیت الہی کے سبب آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، پھر آپ خوب عبادت کرتے اور عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کا خاص اہتمام کرتے اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے۔ ہم تو جو دعا کرنے کے دو اوقات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمائے، سحری اور افطاری، یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں بندہ اپنے رب سے جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آپ مشاہدہ کیجئے کہ یہی دو اوقات ہیں کہ ان اوقات میں بندہ دعا کر ہی نہیں پاتا، ہبڑ دبڑ میں لگا رہتا ہے۔ سحری کے وقت میں وقت کی قلت کی وجہ سے بالکل آخری وقت میں اٹھتے اور جیسے تیسے کچھ کھایا کچھ پیا، پھر جا کر سو گئے، پھر معمولات زندگی میں لگ گئے۔ دعا کرنے کی طرف شیطان متوجہ کرتا ہی نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں دیتا ہے۔ اور یہی حال افطار کا وقت بھی ہے کہ سامنے کھانا لگا ہوتا ہے، سامنے کھانے پینے کی انواع اقسام کی چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو دعا کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے، طبیعت دعا کی طرف مائل ہوتی ہی نہیں ہے، بس کان اذان کی طرف لگے ہوتے ہیں کہ ادھر اذان ہو اور پھر ادھر کھانا پینا شروع کیا جائے۔ تو یہ دو اوقات ہیں، ان دو اوقات کو فراموش مت کیجیے۔ کھانا پینا زندگی کا حصہ ہے، کھاتے پیتے رہیں گے، لیکن ان دو اوقات میں سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، تہجد کی پڑھ لیجئے۔ سحری میں اٹھنا ہی ہے نا، 10 منٹ پہلے اٹھنے کے بجائے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے رب سے دعا مانگیے۔ یہ ایسے اوقات ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جو سوال کرتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور افطار کے وقت میں جو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک شخص کسی مزدور کو مزدوری میں رکھتا ہے اور جیسے ہی مزدوری پوری ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا کام پورا ہوتا ہے اسے مزدوری دے دیتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، ایسے ہی رب بھی روزانہ کی مزدوری روزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر کام پورا ہوا اور ادھر افطار کے وقت میں مزدوری دینے کا وقت ہے۔ اب تمہارے لیے ہے کہ تم چاہو تو کھا لو، چاہو تو نہ مانگو، اور چاہو تو مانگ لو۔ اس وقت بندہ جو مانگے نا تو رب عطا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے افطار کے وقت میں بیٹھ جائیے، ہبڑ دبڑ کے ماحول سے اپنے ماحول کو پرسکون کیجیے، آنکھیں بند کیجیے، اپنے رب سے سوال کیجیے۔ اس زمانے میں ہر شخص ضرورت مند ہے، ہر شخص تکلیفوں میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی غم کا شکار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی صاحب اولاد ہے تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی امید میں ہے تو اس کی وجہ سے مختلف پریشانیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کاروباری ہے تو کاروبار مندہ ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو خوشحال ہے؟ ہر ایک کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے بھی اور خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجئے کہ یہ دعا کرنے کا وقت ہے۔ اور رسول اللہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ماہ رمضان المبارک میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں جو گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو گڑ گڑانے والے کی گڑ گڑاتے ہوئے کی دعا قبول فرماتا ہے؟ وہی رب ہے جو گڑ گڑاتے ہوئے شخص کی اور مظلوموں کی دعا سنتا ہے، اور فقط سنتا ہی نہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی ذات سے ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کے شر کو دور کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرف اپنی توجہ کریں۔ کھانا پینا تو زندگی کا حصہ ہے، وہ کھانا پینا ہوتا رہے گا، لیکن یہ اوقات ہم نے پہلے بھی بیان کیے، یہ ماہ رمضان یہ بالکل اچانک ہی آیا اور اچانک ہی چلا جاتا ہے۔ تو جتنے ایام اللہ کی توفیق سے ہمیں ملے ہیں انہیں کیش کیجئے، اور کیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان اوقات میں فضول اپنے آپ کو ضائع نہ کریں،
ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو رطب اللسان رکھیں، نمازوں کا اہتمام ایسے کریں کہ پھر عادت ہی پڑ جائے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں باجماعت نمازوں کا ایسا اہتمام ہو کہ پھر عادت ہی پڑ جائے، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں یہ سب کچھ سکھانے کے لیے ہی آتا ہے۔ رسول اللہ کے معمولات میں یہ چند معمولات میں نے بیان کیے، مزید اور ہیں وہ انشاءاللہ اگلے نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔